ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی جماعت کے اوپر تنقید کرنا کیسا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ کسی جماعت پر اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں، تنقید کرنا درست ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی جماعت پر تنقید نہ کی جائے، پھر ہندوؤں کو کیوں برا کہتے ہو، سکھوں کو کیوں برا کہتے ہو، عیسائیوں کو کیوں برا کہتے ہو، یہودیوں کو کیوں برا کہتے ہو، قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم قرار دیتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تم بھی مانتے ہو جو غلط ہیں ان کو غلط کہا جائے گا، جو صحیح ہیں ان کو صحیح کہا جائے گا۔ اس لیے ایسی جماعت کہ جن کے اندر برائیاں ہیں ان کو چڑھانا مقصود نہیں، ان کی اصلاح کے لیے کہ دیکھیے آپ کو کینسر ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ اپنا علاج کروائیے ورنہ یہ بیماری آپ کی جان لے لے گی، یہ سبب بنے گی آپ کی موت کا۔ اگر کوئی اس طریقے سے ان کو سمجھاتا ہے، چڑھانا مقصود نہیں، جیسا کہ بعض لوگ چڑھاتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، یہ گردان پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اپنے ہر جلسے میں، تو یہ مقصود نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح مقصود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ جماعت بنا کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ فرض نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں، لیکن شوہر اگلی صف میں کھڑا ہوگا، بیوی پچھلی صف میں، ساتھ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ عبادت کے لیے شوہر اگلی صف میں اور بیوی پچھلی صف میں نماز با جماعت ادا کی جا سکتی۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب اور زکریا صاحب، ان سب میں عقیدے کا کیا فرق ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ کوئی فرق نہیں، سارے ہی اس تالاب میں ننگے ہیں۔ آپ نے احمد رضا صاحب کے بارے میں سنا ہی ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا، ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آ کر پوچھتی ہیں کیا پکایا؟ اگر کہیں دال ساگ، فرماتی ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے دال ساگ ہی رہ گیا تھا۔ اور اگر پکایا مرغ مسلم، بریانی اور مٹھائیاں اور حلوہ اور یہ اور وہ، تو کہتی ہیں شاباش ہو تم پر۔ اس لیے کہ یہ سارا کچھ مولوی صاحب کے پیٹ میں جانا تھا، احمد رضا خان اور اس کی قوم کے پیٹ میں جانا تھا، اس لیے مسئلہ گھڑ دیا، جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور آ کر مانگتی ہیں۔ یہی مسئلہ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے نانا سفر پر تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ اشرف السوانح میں یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 40 ہے غالباً۔ کہا میرے نانا سفر پر تھے اور ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، ڈاکوؤں سے لڑائی ہو گئی۔ ڈاکو زیادہ تھے، میرے نانا کے دوستوں کی تعداد کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا۔ ان ڈاکوؤں نے میرے نانا کو بھی شہید کر دیا اور باقی ساتھیوں کو بھی۔ اب شہادت کے بعد اشرف علی فرماتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہمارے خاندان میں رونما ہوا کہ میرے نانا رات کو میری نانی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے یہ مٹھائی بچوں کو کھلا دینا اور کسی کو بتلانا نہیں کہ میں رات کو آیا تھا، اور اگر نہ بتلاؤ گی تو میں ہر روز آیا کروں گا۔ اشرف علی فرماتے ہیں کہ میری نانی نے صبح کو اس ڈر سے کہ لوگ بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ اس کی نانی کے پتہ نہیں کتنے یار ہیں، یہ مٹھائی کہاں سے آئی، یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا اور اس رات سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، مٹھائی کا ڈبہ دے گئے تھے۔ اشرف علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔
اب بتلائیے کیا فرق رہا؟ وہ بھی کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو اشرف علی کے نانا آتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخری، اللہ بندے کی روح قبض کر لیتا ہے جب وہ مرتا ہے، اس کی روح کو قیامت تک کے لیے روک لیتا ہے، واپس آنے نہیں دیتا۔ اب روحیں دو جگہ پر ہوتی ہیں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جہنم کی روحیں ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو فرشتے کہاں آنے دیں گے؟ روک لیں گے، کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو سزا ملنی ہے۔ اور جو جنت کی روحیں ہیں وہ جنت کے میوے چھوڑ کر تمہارے پاس یہ دال ساگ کھانے کے لیے آئیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے واپس نہیں آ سکتے، لیکن احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ واپس آتی ہیں، کھاتی ہیں، مانگتی ہیں، دیتی ہیں۔ بتلائیے کیا فرق رہا؟ تو اس تالاب میں سب ہی ننگے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہم آپ سے اس سوال کی، اس کے جواب کی وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی کو چڑھانا مقصود ہو تو ایسا کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کی لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، دور تو نہیں بھگانا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو کافر سمجھنا ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا ابو جہل کافر، ابو لہب کافر، عتبہ کافر، شیبہ کافر، نعرے نہیں مارے۔ لیکن قرآن یہ ضرور کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اس لیے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو اگر اظہار کرنا پڑے کسی مجلس میں کہ یہ لوگ کافر ہیں، کر سکتا ہے، لیکن چڑھانا مقصود نہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا کسی کافر کو کافر کہا نہیں جا سکتا تو یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ خود کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہم قرآن مجید سے شروع کریں یا فضائل اعمال سے؟ یہ بتلائیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے نبی نے قرآن سے شروع کیا یا فضائل اعمال سے؟ اللہ کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تجھ کو پتا نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کو نور بنایا اور لوگوں کے دلوں کو اس نور سے ہم منور کرتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آ کر یہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی 3 سامنے رکھ دی، شادی کروا لو، سرداری لے لو، مال لے لو، اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی بات کہہ دی؟ وہ کہنے لگا ہاں کہہ دی۔ آپ نے فرمایا پھر میری بھی سن لے۔ آپ نے اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کر رکھی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے یہ فضائل اعمال کہاں سے آ گئی؟ زکریا صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا چیز کھول کر رکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اس قریشی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب نبی کی زبان سے وہ عذاب الہی کا تذکرہ آیا، اس نے اٹھ کر نبی کے ہاتھ پر، نبی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہہ دیا بس بس بس، اس سے آگے نہ جائیے، اور اٹھ کر چل پڑا اور اپنی قوم کو جا کر کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو وہ سچا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، تمہاری جیت ہے کہ تمہارے قبیلے کا ایک فرد اونچا چلا گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، اس کی بات، اس کا دین پھیل گیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے لوگ اس کو خود ختم کر دیں گے، تم اس کو کچھ نہ کہو۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں، فضائل اعمال کے ذریعے سے نہیں، کہ جس میں اتنا کچھ ہے کہ مر گیا، تختے پہ اس کو لٹا دیا گیا نہلانے کے لیے، اس کو آخری غسل دیا جا رہا ہے اور یہ انگوٹھا پکڑ لیتا ہے نہلانے والے کا۔
اب انگوٹھا جس کا پکڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو زندہ ہے، انگوٹھا تو چھوڑ تاکہ تجھے نہلاؤں اور تجھے دفناؤں. اور ایک کا اور اسی طریقے سے ہنسنے لگ گیا، مردہ ہنسنے لگ گیا. نہلانے والا پوچھتا ہے حضرت مر کر ہنستے ہیں؟ کہا نہیں، میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن میں تیری مدد کروں گا. اب بتلائیے، یہ اپنے زندوں کو دفن کرتے ہیں، ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. جان باقی نہیں رہی، دفن کر دو ورنہ بدبو آ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے پیر صاحب کے پیٹ میں. یہ پہنچی ہوئی ہستی یہیں گل سڑ جائے گی، ساری دنیا میں تعفن پھیل جائے گا، ساری بستی میں. اور یہ کہتے ہیں نہیں، جو بھی مرتا ہے حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی انگوٹھا پکڑ لیتا ہے. لہٰذا وہ فضائل اعمال جس میں اللہ کے ساتھ شرک سکھایا جاتا ہے اس کو پڑھنا یہ تو گمراہی ہے، ہدایت نہیں. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، آج کل ٹی وی پر ایک مولانا صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اسی لحاظ سے ان کی باتوں کو قبول یا رد کرنے میں اپنا فیصلہ کر سکیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے سب کو آوازہ دے رکھا ہے، بریلویوں تم بھی آ جاؤ، دیوبندیوں تم بھی آ جاؤ، شیعوں تم بھی آ جاؤ. اور پھر اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو نبی کو نوری کہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو نبی کو بشری مانے وہ بھی ٹھیک ہے. بریلوی بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں. ان کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کے عقیدے پر ڈاکٹر صاحب ایمان رکھتے ہیں، اپنے گھر میں رفع الیدین کرتے ہیں، اپنی مسجد میں رفع الیدین نہیں کرتے، فجر کی نماز میں ضرور کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایک دین اکبر بنایا ہوا ہے، کبھی اس کی لے لو مان لو، کبھی اس کی مان لو. وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے، چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ، آپ نے اپنی تقریر میں اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک قصہ سنایا ہے، ان کے نانا کا یا نانا کا. وہ قصہ کس کتاب میں ہے اور وہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو اشرف السوانح کا نام بتلایا ہے اور صفحہ نمبر اس کا غالباً 40 ہے، اور اس کا حوالہ میری کتاب دیوبندیت میں بھی موجود ہے اور عربی کی کتاب الدیوبندیہ میں بھی موجود ہے. جس کو چاہیے کہ وہ پورا قصہ بعین ہی انہی الفاظ سے پڑھے، وہ جا کر اس کتاب کا مطالعہ کر لے. کتاب ہے اشرف السوانح. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا منع ہے، لیکن اگر آدمی خود اکیلے قرآن پڑھنا چاہے 1 پارہ یا 2 پارہ، اور وہ 1 یا 2 پارہ پڑھ کر کے یہ کہہ کر بخش دے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلم مومن اور مرد عورتیں فوت ہو چکے، میں ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے یہ بخش رہا ہوں، تو اس کے اس عمل کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قرآن خوانی کے لفظ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ ملاوٹی چیز ہے، 2 نمبر چیز ہے. قرآن عربی کا لفظ ہے اور خوانی خوانن فارسی کا لفظ ہے. اللہ کے نبی تو عربی زبان بولتے تھے اور یہ فارسی زبان کا استعمال اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. پتہ لگتا ہے کہ ملاوٹ ہو گئی ہے اس چیز میں. اگر کوئی شخص اس طریقے سے علیحدہ بھی قرآن پڑھے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ان کی روحوں کو بخشے، تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا. اگر اللہ کے نبی یہ کام کرتے تو صحیح تھا، ہم بھی کر سکتے تھے اور یہ باعث اجر و ثواب ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں لہٰذا وہ بدعت ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ کام
جو کیا جائے اور اس دین میں نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا علیحدہ قرآن مجید پڑھ کر اس طریقے سے بخشنا احادیث سے ثابت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، کل ابھی جو تاریخ گزری ہے وہ 25 دسمبر کی تھی۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا بہت بڑا تہوار کرسمس ڈے ہوتا ہے۔ اس تہوار کی مناسبت سے کمپنیوں میں ہمارے میز میں بہترین قسم کا کھانا پکتا ہے اور غیر مسلم اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کیا ہم 25 دسمبر کو منائے گئے تہوار کا پکا ہوا کھانا یا ان کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا چونکہ مذہبی تہوار ہے اور اس مذہبی تہوار میں شرکت کرنا ان کے دین کو سچا ماننا ہے، جبکہ ان کا دین منسوخ ہو چکا اسلام کے آنے کے بعد۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے کسی مذہبی تہوار میں شرکت کرے یا مذہبی تہوار پر پکے ہوئے کھانے کو کھائے۔ شیخ لیکن فضیلت الشیخ، لیکن بعض کمپنیوں میں عیسائی یا کرسچین ہی مدیر ہیں اور بڑی پوسٹوں پر ہیں، تو وہ 25 دسمبر کو خصوصی طور سے بہترین کھانا پکواتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم روزانہ اسی میز میں کھاتے ہیں، تو کیا اس دن ہم کھانا کھائیں یا چھوڑ دیں؟ اگر آپ کو اپنے ایمان سے محبت ہے تو اس دن آپ میس میں کھانا نہ کھائیے، اپنا باہر سے انتظام کر لیجئے، اس لیے کہ یہ کھانا عام کھانا نہیں بلکہ ان کے مذہبی تہوار کا کھانا ہے۔ یہ کھانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قبر پرست پیر کی قبر پر بکرا ذبح کرتا ہے، اس کو پکا کر آپ کی دعوت کرتا ہے، تو ایسا کھانا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ کجا مسلمان کا پکا ہوا کھانا کھانا جائز نہیں، تو عیسائیوں کا پکا ہوا کھانا ان کے مذہبی تہوار پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا اس دن آپ اپنا کھانا خود پکائیے اور انتظام کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ فضیلت الشیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی، دوسرے بناوٹی۔ جنہوں نے انڈیا کی سرحد کراس کی ہے اور پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، بعض لوگ سید بن گئے ہیں۔ دو آدمی تھے کسی بستی میں جاوا سے، ایک قریشی بن گیا، دوسرا سید بن گیا۔ ایک دوسرے کی آپس میں ملاقات ہوئی تو یہ دیکھ کر کہ تم قریشی بن گئے ہو، تمہاری حقیقت بتلاؤں، تم تو یہ تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر تو میری حقیقت بتلائے گا تو میں بھی بتلا دوں گا کہ تم تو یہ تھے، ڈھول پیٹا کرتے تھے، میراثی تھے، قوم کے سید بن بیٹھے۔ رشتہ لینے کے لیے کسی کے گھر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ سید کا غیر سید میں نکاح درست ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج نیا چلا ہے، خلاف اسلام ہے۔ تو جن کے گھر گئے تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم تو سید نہیں ہو اور ہمارے گھر رشتہ لینے آ گئے ہو؟ کہا ہم نے سید بننے کے لیے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ دو نمبر اگر سید ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا کوئی حرج نہیں، اگر وہ محتاج ہیں، مستحق ہیں، لیکن اگر واقعی آل رسول ہے اس پر زکوٰۃ حرام ہے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں 340 اولیاء کرام گئے تھے اور ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے ہندوستان میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے وضاحت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو چٹھی ان کے نام لکھی تھی وہ بتلائیے کہاں پوسٹ کی تھی؟ جو 300-400 اولیاء کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ لکھ کر دیا تھا یا زبانی؟ اگر لکھ کر دیا تھا وہ لیٹر ہمیں بھی دکھلا دیجئے اللہ کے نبی کا،
جیسے آپ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ ملک تمہارا ہوگا، اگر نہ لاؤ گے تو ہماری حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں تک تمہارا دارالخلافہ ہے۔ لیٹر موجود تھے، اللہ کے نبی نے لکھے۔ ایسا ہی کوئی لیٹر اولیاء اللہ کے نام ہو تو ہمیں بھی دکھلائیے، ہم بھی دیکھ لیں۔ اور اگر زبانی کہا تھا تو بتلائیے کس کے سامنے کہا تھا۔ اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، اور فوت ہو جانے کے بعد رب کہتا ہے اے نبی تو بھی جو قبر میں ہے نہیں سنا سکتا ان کو۔ لہٰذا اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا، یہ کہانی ہے جو لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ تبلیغی جماعت کے بعض عمراء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ اپنا ملک چھوڑ کر مدینے میں جا بسے، اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا جاؤ ہندوستان جاؤ، وہاں تم سے کام لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جا کر کام کرو دین کا، تبلیغ کا۔ کہیں الیاس صاحب کو حکم ہے، کہیں زکریا صاحب کو حکم ہے، اور کہیں کسی اور کو ہے۔ لہٰذا یہ سب کہانیاں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ اگر حکم دیتے تو آپ اس بات کا حکم دیتے کہ میرے داماد ذوالنورین کو شہید نہ کرو، خارجیوں کو حکم دیتے میرے علی کو داماد کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے اس وقت کوئی حکم نہیں دیا تو آج حکم دینے کے لیے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ لہٰذا نہ آپ حکم دے سکتے ہیں اور نہ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، بلکہ یہ کہانیاں ہیں جو اپنے مذہب کی تقویت کے لیے لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام کتاب الروح ہے۔ یہ کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے۔ سائل کی معلومات شاید صحیح نہ ہو۔ اس کتاب میں حضرت شیخ نے کرامات اور کشفیات بیان کیے ہوئے ہیں۔ کیا کرامات اور کشفیات بیان کرنا شرک ہے؟ ابن قیم کی کتاب الروح کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ابن قیم کی کتاب نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزیں بعض لوگوں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے تو ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، کوئی امام حجت نہیں۔ نہ ابن قیم حجت ہے، نہ امام ابن تیمیہ حجت ہیں۔ یا اللہ کا قرآن حجت ہے، یا نبی کا فرمان حجت ہے۔ کرامت بیان کرنا کوئی حرج نہیں۔ احادیث میں کرامات صحابہ کی کرامات کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن کرامت کے زور پر اللہ کی صفات اللہ سے چھین کر غیر اللہ کو دے دی جائیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا قصہ اگر کوئی بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو ایسی بات بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام کتاب الروح ہے۔ یہ کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے۔ سائل کی معلومات شاید صحیح نہ ہو۔ اس کتاب میں حضرت شیخ نے کرامات اور کشفیات بیان کیے ہوئے ہیں۔ کیا کرامات اور کشفیات بیان کرنا شرک ہے؟ ابن قیم کی کتاب الروح کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ابن قیم کی کتاب نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزیں بعض لوگوں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے تو ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، کوئی امام حجت نہیں۔ نہ ابن قیم حجت ہے، نہ امام ابن تیمیہ حجت ہیں۔ یا اللہ کا قرآن حجت ہے، یا نبی کا فرمان حجت ہے۔ کرامت بیان کرنا کوئی حرج نہیں۔ احادیث میں کرامات صحابہ کی کرامات کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن کرامت کے زور پر اللہ کی صفات اللہ سے چھین کر غیر اللہ کو دے دی جائیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا قصہ اگر کوئی بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو ایسی بات بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ
वितर की नमाज का हुक्म कब नाजिल हुआ और वितर की नमाज का सही तरीक़ा क्या है, किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाब दें। वितर की नमाज कोई अलहदा नमाज नहीं है कि इसका कोई अलहदा से हुक्म नाजिल होता, बल्कि जब 5 नमाजों का हुक्म मिला इशा की नमाज में, वितर ये इशा की नमाज का हिस्सा है और इसको अदा करने का तरीका जो सही और अफजल तरीका है कि इंसान 2-2 रकते पढ़ता रहे और जब देखे कि अब फजर की आज़ान होने वाली है एक वितर पढ़ ले। वितर हमेशा एक होता है। अल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह वित्र है, एक है और वित्र को पसंद करता है। वित्र हमेशा एक होता है। अल्लाह के नबी ने एक वितर भी पढ़ा, 3, 5, 7, 9 वितर तक पढ़े। 3 वितरों में 2 नफल होते हैं, 1 वितर। 5 वितरों में 4 नफल होते हैं, वितर 1। 7 में 6 नफल, वितर 1। 9 में 8 नफल और वितर 1, क्योंकि वितर होता ही एक है। पढ़ने का तरीका यह है कि अगर 1 वितर पढ़ा जाए तो दुआ वितर की रुकू से पहले मांग ली जाए या रुकू के बाद, दोनों तरीके साबित हैं। हाथ उठा के मांग ली जाए या बंधे हुए मांगी जाए, दोनों तरीके साबित हैं। अगर 3 वितर पढ़ने हैं तो आपने दरमियानी तशहुद में नहीं बैठना, आखिरी तशहुद में बैठना है। हमारे यहाँ 3 वितर पढ़ने वाले दरमियानी तशहुद में बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर क़िराअत करते हैं, दुआ से पहले रफ़ुल यदैन करते हैं। रुकू वाली रफ़ुल यदैन जो बुखारी और मुस्लिम से साबित है वो नहीं करते, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं की। लेकिन ये रफ़ुल यदैन करते हैं जो हदीस से साबित ही नहीं है। कोई रफ़ुल यदैन नहीं, दरमियानी तशहुद में नहीं बैठना, आखिरी रकत में बैठना है। 5 वितर पढ़ने वाले आखिरी रकत में तशहुद बैठेंगे, 7 रकत पढ़ने वाले आखिरी तशहुद में बैठेंगे, आखिरी रकत में बैठेंगे, और 9 वितर पढ़ने वाले 8वीं रकत में भी तशहुद में बैठेंगे और 9वीं रकत में भी बैठेंगे। ये वितर पढ़ने का तरीका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। फ़ज़ीलतुल शेख, बाद लोग वितर में दुआ क़ुनूत पढ़ने से पहले रफ़-ए-यदैन करते हैं, फिर हाथ बांध लेते हैं। इस सिलसिले में किताब व सुन्नत से क्या चीज़ साबित है? मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जो 3 वितर पढ़ते हैं और तीसरी रकत में दुआ क़ुनूत पढ़ने से पहले रफ़ुल यदैन करते हैं, अहादीस से साबित नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारक फ़ीकुम। मोहतरम भाइयों और साथियों, सवालात तो बहुत हैं, अगर सबके जवाब दिए जाएं तो काफ़ी वक्त होगा, इसलिए एक आखिरी सवाल करके हम अपनी इस नशिस्त को बर्खास्त करेंगे। सवाल यह है कि दाढ़ी फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफिल, और दाढ़ी की कम या ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार क्या होनी चाहिए, इस सिलसिले में हदीस की रोशनी में वजाहत मतलूब है। दाढ़ी फ़र्ज़ है इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अमरनी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और इस हुक्म की वजह से दाढ़ी फ़र्ज़ है। सुन्नत इसलिए कह देते हैं कि ये अंबिया का तरीका था, तरीके की वजह से उसको सुन्नत कह दिया जाता है, लेकिन इसका हुक्म फ़र्जियत का है। ये ऐसी सुन्नत नहीं कि कर ली जाए तो सवाब है, ना की जाए तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के नबी ने एक दाढ़ी मुंडे इंसान की तरफ देखा और पूछा, ये क्या किया है तुमने? कहा, मेरे रब यानी बादशाह ने मुझको हुक्म दिया है। आपने फरमाया, मेरे रब ने मुझको ये हुक्म दिया है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाऊं और मूंछों को पस्त करूं। एक शख्स जिसने दाढ़ी मुंडाई थी, अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा उससे फेर लिया, वो फिर सामने आया, आपने फिर अपना चेहरा फेर लिया। इन दलाइल से ये बात साबित होती है कि ये वो सुन्नत नहीं कि कर ली जाए तो ठीक है, ना की जाए तो कोई गुनाह नहीं, बल्कि इसका हुक्म फर्जियत का है। और इसकी मिक़दार लोग कहते हैं 1 मुठ होनी चाहिए। ये 1 मुठ कहाँ से आ गई? एक मौलवी साहब थे, उनकी दाढ़ी बड़ी थी, किसी ने उनको, बड़े दाढ़ी वाले थे, किसी ने कह दिया कि हजरत ये आपने दाढ़ी इतनी बड़ी रखी हुई है, 1 मुठ होनी चाहिए। उन्होंने भी सोचा कि चलो बड़ी दाढ़ी अच्छी भी नहीं लगती, कहते हैं आज मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ।
داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ لیا مٹھ کے قریب، یعنی داڑھی جب ہاتھ میں آ گئی تو کینچی پکڑی، بجائے نیچے سے کاٹنے کے اوپر سے کاٹ دی۔ اسی طرح ایک حضرت تھے، وہ بھی داڑھی چھوٹا کرنا چاہتے تھے، لیکن کہا اگر کینچی سے کاٹوں گا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا داڑھی کاٹتے ہیں۔ انہوں نے اپنی داڑھی جو ہے چراغ پر رکھ دی کہ جتنی جلانی مقصود ہے وہ جل جائے۔ جب اس کو آگ لگی، ہاتھ کو جب آگ لگی، ہاتھ بھی اٹھا لیا، وہ ساری داڑھی بھی جل گئی، چہرہ بھی جل گیا۔ تو یہ شیطان طریقے بتلاتا ہے کہ اس طریقے سے داڑھی کو کم کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعفوا اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو۔ کسی کی چھوٹی آئے یا بڑی آئے یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ واعفوا اللحیٰ، داڑھی کو معاف کرو۔ ورخوا اللحیٰ، داڑھی کو لٹکاؤ۔ یہ ایک مٹھ اور دو مٹھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی داڑھ سے ہوتی ہے، داڑھ پر بال نظر آ جائیں، دور سے پتہ لگ جائے ہاں بال ہیں اس کے چہرے پر، بس داڑھی کا حکم یہی ہے۔ یہ سب اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں، بلکہ آپ سے یہ ثابت ہے اس کو معاف کر دو۔ یہ چھوٹی آئے یا بڑی آئے اس کو لٹکاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں نے تو کہا تھا کہ یہ آخری سوال ہے، لیکن آخری سوال جب میں نے پیش کیا تو پھر ایک وار کیا گیا اور اس کا پھر اسے اب ہمیں آخری سوال بنانا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فوٹو کھنچوانا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو آپ لوگ پروگرام کی سی ڈیز بنواتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فوٹو بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن سی ڈی اور ویڈیو بنتے ہوئے فوٹو نہیں بنتا۔ آپ اس کی ریل، اس کی کیسٹ کھول کر دیکھیں، آپ اس پر کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ مشین کے سامنے رکھیں گے تب بھی ڈاٹس نظر آئیں گے، تصویر نظر نہیں آئے گی۔ وہ پرانی ٹیکنالوجی تھی جس میں نیگیٹو بنتا تھا پھر پوزیٹو بنتا تھا اور تصویر بنتی تھی۔ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے اور اس وجہ سے یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا۔ لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے اجتناب کیا جائے، بہتر ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ لوگوں کے اندر ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ عام آڈیو کیسٹ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں ویڈیو لگی ہوئی ہو، ٹی وی سے منع کر دو کہ نور جہاں کے گانے نہ سنو، کہتے ہیں پھر آپ اپنے تو سناؤ، آپ تو کچھ لاؤ ہمارے سامنے تاکہ ہم اپنا دل بہلائیں، چلیں آپ کی تقریر ہی سن لیں گے، لیکن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنی آنکھیں تو ٹھنڈی کریں گے تصویر دیکھ کر۔ اس وجہ سے مجبوری ہے اس میں۔ ہمارے ساتھی معراج ربانی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، تو وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے ویڈیو کے بارے میں، سی ڈی کے بارے میں، تو کہتے ہیں حرام ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر؟ کہا ہاں جو تم اپنے گھروں میں بناتے ہو وہ حلال ہے کہ حرام؟ جب وہ ویڈیو کیمرے والا دلہن کے کمرے تک پہنچتا ہے اور گھونگھٹ اٹھانے تک اس کی تصویر کھینچتا ہے، وہ حلال ہے تمہارے لیے؟ وہ کیوں بناتے ہو؟ فحاشی کے لیے بناتے ہو، وہ حلال ہے، اور ہم اگر دین کے لیے بنائیں تو حرام ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ ویسے یہی بات ہے کہ اگر اس میں وہ تصویر بنے تو وہ تصویر تو جائز نہیں ہے، علماء کا اس پر فتویٰ ہے۔ لیکن چونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، تصویر نہیں بنتی، ڈاٹس آتے ہیں ریل پر، تو لہٰذا اس لیے دین اسلام کے لیے ویسے تو فضول ہے کہ آپ شادی کی بنائیں یا اور کوئی بنائیں۔ ہاں اگر دین اسلام کے لیے، اگر اس کی تبلیغ کے لیے کہ لوگ ہماری بات سنیں، کسی طریقے سے سنیں، تو اس طریقے سے کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ شاید پہلی بار الجبیل تشریف لائے ہیں، اور جبیل میں ماشاءاللہ جبیل کے اندر جالیہ اور فارن سے آئے ہوئے کافی لوگ ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آخر میں چند نصیحتی کلمات چند جملوں میں ہمیں نواز دیں، تاکہ ہم آپ کو رخصت کرنے کے بعد آپ کے ان کلمات کو یاد کریں اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ دیکھیے، اپنی زندگی میں اگر آپ یہ مقصد بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اگر آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نوکری رہے یا نہ رہے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو،
تو اللہ انشاءاللہ برادری کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ برادری کو راضی کریں، رب تو پہلے ہی ناراض ہو گیا، اللہ برادری کو بھی آپ کا مخالف بنا دیتا ہے. اس لیے میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ میں نے ہر موقع پر اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. میں نے لوگوں کو راضی نہیں رکھنا، والدین کو راضی نہیں رکھنا. اگر والدین بھی مجھے شرک کی دعوت دیں، میں نے والدین کی بات نہیں ماننی ہے بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے. اگر یہ مقصود آپ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی ایک مجاہد کی سی زندگی ہوگی، اللہ کے سپاہی کی سی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ بندہ دنیا میں دنیا والوں سے میرے لیے ناراض تھا، میری توحید کی وجہ سے ناراض تھا، اور آپ کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.